طہارت کا معنی سادہ ہماری زبان میں اس کا معنی ہے پاکیزگی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں ایک پاکیزگی ہوتی ہے جسمانی، کہ ہم صرف جسم پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر جنابت ہو جائے تو اس وقت جو ہم نہا کر اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں تو یہ طہارت جسمانیہ ہے، بدن کی طہارت۔ بے وضو ہو گئے، وضو کر لیا، بے غسل ہو گئے تو غسل کر لیا، یہ طہارت کی قسم ہے، طہارت جسمانیہ۔ طہارت کی جو دوسری قسم ہے وہ طہارت ہے طہارت نفسانیہ یا روحانیہ۔ اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، من کی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا، اس کو صاحب مرکات نے بھی بیان کیا، اور میں مرکات کے حوالے سے اس کا ترجمہ آپ کو سنا، مشکات کی شرح مرکات۔ وہ فرماتے ہیں طہارت کے نا 4 درجات اور مراتب ہیں طہارت کے۔ پہلا مرتبہ ہے ظاہری نجاست سے اور باطنی نجاست سے، بندہ ظاہری بدن کو پاک کرے، ظاہری بدن کو۔ اس میں ہے کہ بندہ بے وضو ہو گیا ہے تو بندے کو وضو کر لے گا، پاک ہو جائے گا، بے غسل ہو گیا غسل کر لے گا تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ عام مسلمانوں کی طہارت ہے۔ پھر اس سے درجہ اونچا ہو گیا، اور وہ دوسرا درجہ ہے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا، شراب نوشی سے، بدکاری سے، جس طرح کے بدنگاہی سے، ان چیزوں سے ظاہری اعضاء کو پاک کرنا، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ خاص مسلمانوں کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ، خاص مسلمان ہوتے ہیں جو یہ طہارت کرتے ہیں۔ اور طہارت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے کہ دل کو پاک کرنا، بخل سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، دل کی بیماریوں سے، اسی طرح خصائل رذیلہ سے اور گناہوں کی محبت، ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا، یہ تیسرا طہارت کا درجہ ہے۔ اور یہ خاص مومنین، خاص الخاص مومنین کا یہ درجہ ہے۔ اور طہارت کا چوتھا درجہ سنا، طہارت کا چوتھا درجہ جو یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا، دل کو ماسی اللہ سے پاک کر لینا، کہ ہر قسم کی محبت ہیچ ہو گئی، ہر قسم کا پیار ختم ہو گیا، دل اس طرح ہو گیا کہ اللہ کی محبت اور اس کے پیارے محبوب کی محبت سے ہی بھر گیا، باقی چیزیں اتنی بھری پڑا ہے دل ان محبتوں سے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا باطن قلب کو ماسی اللہ سے پاک کر دینا، کہ غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے، یہ انبیاء کی اور صدیقین کی طہارت ہے۔ لیکن ایک بات یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ رسول پاک کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، رسول پاک کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ تھا طہارت، اور طہارت کے درجات پہ ہلکا سا بیان۔ اب ہمارا ٹاپک آتا ہے استنجا پہ، یعنی مکمل جو ہم طہارت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک عمل جو ہے وہ ہے اپنی پاکیزگی کرنا اس استنجا کے حوالے سے۔ اس میں بنیادی طور پر میں آداب کو بیان کرتا ہوں، مختصر چند آداب آپ کو سناتا ہوں۔ نماز سے شروع کرنے سے پہلے وضو ہوتا ہے، اس سے پہلے وضو کا یہ حصہ ہے استنجا، تو اس کا پہلا جو ادب ہے نا، پہلا تو کیا کمال ہے اسلام کا، ہمیں استنجا کے بھی آداب بتاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا بھی کوئی ادب ہے؟ ہاں آداب ہے، ان کو اسلام بیان کرتا ہے۔ پہلا ادب، اس حدیث کو اصحاب ستہ بیان کرتے ہیں، سارے اصحاب ستہ کے محدثین، کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو جاتے وقت ایک دعا مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک بار آپ دہرا لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جملہ جنات کے شر سے، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ مقامات ہوتے ہیں، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جہاں پہ جنات اور ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے، تو ان دعاؤں کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرور پناہ نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے پہلے، اور اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، جو پہلا ادب ہے بیت الخلاء میں جانے۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، میں بس اشارہ بیان کروں گا، وقت مختصر ہوتا ہے. لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها لغائط او بول. چھوٹا پیشاب کرنا ہے یا بڑا پیشاب کرنا ہے، پیشاب اور پاخانہ کے وقت بیت اللہ کا ادب اگرچہ سامنے نہیں ہے، ہزاروں پہاڑیاں راستے میں آتی ہیں، کہ ایک بلڈنگ ہے، ایک ایسی عمارت ہے جس کو اللہ کا گھر میرے نبی نے کہہ دیا. اب اس گھر کا اتنا ادب ہے کہ ایک بندہ سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے. کعبۃ اللہ کا ادب یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بھی نہ بیٹھے اور پیٹھ کر کے بھی نہ بیٹھے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ننگے ہو کے نہ بیٹھے. یہ ہے بیت اللہ کا ادب. اس مقام کا توجہ کریں گے، اس جگہ کا، اس گھر کا ادب جس کی نسبت ہو گئی ہے میرے رب سے، تو اللہ کے ادب کا عالم کیا جو ہر وقت موجود ہمارے ذات، ہماری ذاتوں کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری جانوں سے بڑھ کر، ہماری حبل ورید سے بڑھ کر ہمارے بہت زیادہ قریب وہ ایک مکان جو ہزاروں میلوں کے فاصلے پر ہے، اس کا اتنا لحاظ کہ پیٹ نہیں ہونے دیتے، منہ نہیں کرتے. تو وہ مقام جس کا اتنا مقام و ادب ہے، تو اللہ کی ذات کا ادب و احترام کیا، اللہ کی ذات کا. لہذا بیت اللہ شریف کے حوالے سے بیت الخلاء میں احتیاط کرنا کہ ہماری پیٹھ نہ ہو اور ہماری منہ بھی ہمارا نہ ہو. اگر واش روم اس انداز سے ہوں تو اس وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات بن جاتے ہیں. اس پہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک سے ستہ میں ہے کہ ایک صحابی کا نام تو میرے ذہن میں ازبر نہیں ہے، وہ گئے تھے شام بیت المقدس مقدس کی طرف، تو وہاں پہ بیت الخلاء اس انداز سے تھے کہ ان کا جو ہے نا رخ قبلہ شریف کی طرف. انہوں نے کہا ہم وہاں واش روم کرتے تھے، اگرچہ وہی ٹوائلٹ استعمال کرتے تھے، لیکن ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، اور جب باہر آتے تھے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ اگر کوئی بے ادبی ہو گئی تو ہمیں معاف کرو. یہ سیاسی تحقیق، یہ حدیث پاک کا مطلب ہے. پھر بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے تو عموماً پیشاب کے دوران واش روم اس انداز سے بعض ہوتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں، یا اوپن جب ہم واش روم بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی چھینٹوں کے اڑنے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ حدیث طیبہ بڑی اہم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا جہاں عذاب کی کیفیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کے عذاب کے بابت بیان کیا، بلکہ جن امور کی بنا پہ ان پر عذاب ہو رہا تھا اللہ کے نبی نے ان امور کو بھی بیان کیا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اما ھذا، یہ جو صاحب قبر تھا، فکان لا یستنزع من بولہ، یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹوں میں احتیاط نہیں کرتا تھا. اور وہ اما ھذا، اور یہ جو ہے فإنه كان يمشي بالنميمة، یہ چغل خور تھا، اس لیے دونوں پر یہ عذاب ہو رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا عذاب قبر حق ہے، اور عذاب قبر میں ان چیزوں کو بھی میرے نبی نے بیان کیا، ان چیزوں کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی کے اوپر اس قسم کی تکلیف کی کیفیت ہو تو سرکار کیسے آپ برداشت کر سکیں گے؟ آپ نے ایک کھجور کی دو شاخیں وہاں پہ لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم فرما دے گا، یا دور فرما دے گا، کم فرما دے گا. تو بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں ہمارے اس زمانے کے بھی کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے. لہذا قبروں پہ پھول ڈالنا، قبروں پہ شاخیں لگانا، اس قسم کی چیزیں ڈالنا، یہ سرکار کا خاصہ تھا، آپ کے ساتھ چلا گیا، اب یہ نفع نہیں دیتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں عموم ہے، یہ قیامت تک جو بھی آدمی اس سے نفع اٹھانا چاہے گا اٹھا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس صحابی رسول سے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا جب آپ جا رہے تھے مدینہ شریف. انہوں نے اپنے ورثاء کو وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہوئے میری قبر پر ضرور شاخیں لگانا. تو اگر تو تاجدار کائنات کی خصوصیت ہوتی تو صحابی کسی صورت میں اس کی رخصت نہ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے باقاعدہ نصیحت کی، ان کی قبور کے حوالے سے ان پر شاخیں لگائی گئی. یہاں ایک بڑی پیاری بات علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ٹہنیوں کا خفیف ذکر نفع دے سکتا ہے
تو بنی نوع انسان کا، پھر بندہ مسلمان کا، پھر اگر اولاد کھڑی ہو اپنے باپ کی ماں کی قبر پر وہ ذکر کرے تو ان کا ذکر کس درجے پہ نفع دے رہا ہوگا. تو والدین کی قبر پہ اگر بیٹا فاتحہ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو کتنا ان کو نفع ہوگا. اور تیسری چیز جو حضرت غزالی زمان نے بیان کی، انہوں نے بڑا پیارا یہاں پہ نقطہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات کی نگاہ مبارک پہ قربان جائے کہ اتنا آپ کی نگاہ مبارک کا کمال ہے کہ منو مٹی نیچے ایک بندہ پڑا ہوا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں، اس کے عمل کو جانتے ہیں، کس عمل کی بنا پہ ان کے اوپر عذاب کی کیفیت ہے اس عمل کو بھی تاجدار کائنات جانتے ہیں. اور تاجدار کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں آج اگر میں قبر سے باہر ہوں تو اندرونی حالات سے واقف ہوں، جب میں اپنی مزار پاک میں چلا جاؤں گا نا تو بیرونی حالات سے بھی نہ آگاہ نہیں رہوں گا، باقاعدہ آگاہ رہوں گا، نہ واقف نہیں رہوں گا بلکہ آگاہ ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں برزخ میں نہیں ہوں، عالم دنیا میں ہوں، عالم برزخ سے میں آگاہ ہوں، اور جب میں عالم برزخ میں چلا جاؤں گا تو عالم دنیا سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ ضرور آگاہی عطا فرمائے. اس کے بعد بیت الخلاء میں پردے کا اہتمام. عموماً جب اوپن جگہ پہ کوئی واش روم بناتا ہے اس وقت پردے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر دوران واش روم کلام کرنا، بعض لوگ ہوتے ہیں اس دوران بھی موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ضروری ہوتی ہے ممکن ہے ان کی بات، لیکن واش روم کے دوران کلام کرنا نہایت ناپسندیدہ ہے. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخرج رجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتہما یتحدثان فإن اللہ یمکث علی ذلک. اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ یہ عمل لگتا ہے کہ کوئی واش روم کے دوران کسی آدمی سے کلام کر رہا ہے. اس کے بعد پیشاب کے لیے ایک اور ادب ہے کہ پیشاب کو بیٹھ کر کرنا یہ ادب ہے. ہاں اگر کوئی تکلیف کی کیفیت ہے اس صورت میں رخصت احادیث طیبہ میں ملتی ہے، لیکن واش روم بیٹھ کر کرنا ہی خوبصورت عمل ہے اور یہی تاجدار کائنات کی دائمی سنت ہے. اور اس کے بعد واش روم میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے. کہ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے کہ قبلہ شریف کو منہ یا پیٹھ کی جائے استنجا کے دوران، او نستنجی بالجمین، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ہاں ایسے لوگ جن کے ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے رخصت کی صورتحال ہوگی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک اتار لیتے تھے. آپ کی انگوٹھی مبارک پہ نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی. تو ایسے مقدس اوراق جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب ربیع الاول شریف آتا ہے بیجز استعمال کرتے ہیں، یا آراس عرسوں پہ جاتے ہیں وہاں کی کچھ ایسے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیز ہارڈ صورت میں، ہارڈ کاپی کی صورت میں اگر کوئی ذکر لکھا ہوا ہے، تلاوت کوئی آیت کی وہاں لکھی ہوئی ہے، آیت لکھی ہوئی ہے، یا اس قسم کے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے اسماء لکھے ہوئے متبرک کوئی کلمات ہیں، تو ان کو بیت الخلاء میں نہیں لے جانا چاہیے، ان کو واش روم سے باہر ہی رکھنا چاہیے. تو اسی لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. موبائل میں بعض اوقات تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور ہمارے کارڈز میں بھری ہوتی ہے، قرآن پاک پورا سیو ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ صاف شکل میں ہوتا ہے تو اس موبائل کو ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح ایک حافظ کے سینے میں سافٹ ویئر کی صورت میں قرآن پاک موجود ہے وہ آ جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ سافٹ کاپی کی صورت میں اگر کہیں پہ کوئی موجود ہے تو وہ لے جا سکتا ہے. اور پھر جب بیت الخلاء سے باہر آنا ہے اس وقت کی ایک بڑی پیاری دعا ہے غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر. اس پہ ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں کہ بیت الخلاء میں وہ واش روم کر رہا تھا اور اپنی رفع حاجت کر رہا تھا، کیسی اس سے کوئی خطا ہوگی کہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ معاف فرماتے ہیں اصل بات اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس لیے استغفار کر رہا ہے کہ اس کا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کا یہ ادب ہے کہ ایک بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. واش روم ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں پہ ادب کا پھر تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. تو جتنے لمحے وہ اللہ کے ذکر سے وہاں قاصر رہا، باہر نکل کر پہلی دعا یہ مانگتا ہے یا اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما، اتنے دیر اپنی مجبوری کی وجہ سے میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا. اور دوسری ایک بڑی جامع دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، میرے مولا میں تیرے شکر بجا لاتا ہوں جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے بڑی ہی عافیت عطا فرمائی.
اور بیت الخلا کا آخری ادب یہ ہے کہ جب بندہ باہر آئے اس وقت صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واش روم سے باہر آئے تو استنجا دلک یدہ بالارض، پہلے مٹی استعمال ہوتی تھی صابن کے طور پر، تو آپ نے اپنے ایک دائیں ہاتھ کے ساتھ مٹی کو اس طرح لیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھو لیا. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، واش روم میں جب بندہ انگوٹھی اتار کے جاتا ہے تو یہ ہے کہ جب بندہ باہر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اس طرح جراثیم کے حوالے سے اس میں مداخل نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جب دائیں ہاتھ کے ساتھ بندہ صابن لگا کے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ میں وہ جو جراثیم تھے وہ صابن کو گویا نہیں لگا رہا ہوتا، تو دائیں ہاتھ سے صابن پکڑا، اس کو اچھی طریقے سے اپنے لگا لیا تاکہ پھر دونوں ہاتھوں کو بندہ اچھی طریقے سے دھو لے. تو یہ ہے استنجا کے آداب پہ محیط آج ہمارا مختصر سا ہمارا درس. تو ہمارا دین تو وہ دین ہے جو استنجا تک کے آداب کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، اس پہ ہم انشاءاللہ عز و جل چند منٹ ہم نے حاضری کی. انشاءاللہ ہمارا کل کا عنوان ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ وضو اور اس کے فرائض پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کے پیارے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ